کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں 10 محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات۔ میرے ساتھ ہیں غزل اشرف اور مجھے کہتے ہیں حسن لیاقت۔ بالکل جی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج 10 محرم الحرام ہے، یوم عاشور، وہ دن جس نے تاریخ انسانیت کو ایک ایسا پیغام دیا جو 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی زندہ ہے۔ آج دنیا بھر میں مسلمان نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانی کو عقیدت و احترام کے ساتھ یاد کر رہے ہیں۔ 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے ظلم، جبر اور باطل کے سامنے سر جھکانے کے بجائے حق، انصاف اور اصولوں کی سربلندی کے لیے اپنی جان اور اپنے خاندان کی قربانی پیش کی تھی۔ یہ اپنے خاندان کی جس طرح سے انہوں نے قربانی پیش کی، یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک ایسا معرکہ تھا جس نے آنے والی نسلوں کے لیے یہ مثال قائم کر دی کہ اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جاتا، خواہ اس کے لیے کتنی بھی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ آج کا دن ہمیں صبر، استقامت، قربانی اور حق کا ساتھ دینے کا درس دیتا ہے۔ یوم عاشور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت اور اقتدار عارضی ہوتے ہیں، لیکن سچائی، عدل اور اصول ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ یہی وہ پیغام ہے جو کربلا سے اٹھتا تھا اور آج بھی دنیا بھر کے انسانوں کے لیے مشعل لے رہا ہے۔ بالکل ایسے، اور یہ دن ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، اور یہ دن Exactly. ہمیں پورا طرز زندگی کے حوالے سے بتاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں شاید ہم یہ غلطی ضرور کرتے ہیں کہ اس دن کی مناسبت سے یاد بھی کر لیتے ہیں اپنے شہداء کو، ان کی قربانی کو یاد بھی کر لیتے ہیں، لیکن پورا سال ہمیں ان کا جو دیا ہوا درس ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے وہ جو درس تھا، وہ جو کربلا کا درس تھا، اس کو اپنی عملی زندگیوں میں ہم اس کو اپنا عملی جامہ پہنا سکیں۔ جب ہم اس کو عملی جامہ پہنائیں گے تو تبھی ہماری کامیابی ہوگی، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے اگر کربلا والوں کی قربانی کو آج ہم یاد کر رہے ہیں تو مطلب وہ اس دنیا سے کامیاب گئے تھے۔ ہمیں تبھی یاد کیا جائے گا جب ہم اس دنیا سے کامیاب جائیں گے، اور اس دنیا سے کامیابی کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ وہی کربلا والے ہیں، وہی نبی کا خانوادہ ہے، وہی نبی کے اصحاب ہیں۔ خواتین و حضرات، اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مفتی ڈاکٹر اسد اللہ صاحب موجود ہیں، اسکالر ہیں اسٹوڈیو میں۔ سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے مفتی صاحب آپ سے آغاز کروں گا آج کے دن کے حوالے سے۔ غزل نے بڑا خوبصورت انٹرو کروایا، لیکن مجھے بتائیے گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے ایک تو اس دن کا پیغام کیا ہے، اور اس دن کو ہم اپنی عملی زندگیوں میں کس طرح سے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ دیکھیے، جو عاشورہ کا دن ہے، صرف یہ دن نہیں بلکہ یہ پورا مہینہ عزتوں والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے پیدا فرمائے ہیں، اس میں 4 مہینے جو عزت والے ہیں، اور جو قمری ہمارے مہینے ہیں 12 مہینے، اس میں پھر محرم کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ اس محرم الحرام میں 10 تاریخ کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ اس دن میں کائنات میں بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، اور اسلام سے پہلے بھی اس دن کی تکریم کی جاتی تھی۔ اور آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کے مقابلے میں نجات دی تھی، تو وہ بھی یعنی ایک ظلم کے خلاف ایک حق کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، تو اس لیے ہم اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر عاشورہ کا روزہ شروع ہوا۔ شروع میں رمضان سے پہلے تو اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا تھا، اور ایک دن حضور نے صحابی کو بھیجا کہ جا کے اعلان کر دیں کہ اگر کسی نے آج کے دن روزہ رکھا ہے تو وہ مکمل کر لے، کسی نے روزہ نہیں رکھا تب بھی وہ شام تک کچھ کھائے پیے نہیں۔ جب رمضان مبارک کے روزے آ گئے تو اس کے بعد اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ تاریخ کے بہت سارے واقعات جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر اس میں یہ ایک واقعہ بھی رونما ہوا کہ جس کے زخم ابھی تک گہرے ہیں، اور اتنے گہرے ہیں کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھولنے کی بیماری ہمیں دی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ورنہ اگر انسان اپنے غموں کو نہ بھولے تو اپنے اعزہ وقارب کے جانے کو نہ بھول سکے تو وہ تو سنبھالنا ہی مشکل ہوگا۔ لیکن یہ واقعہ ایسا ہے کہ جب بھی اس کو آپ یاد کرتے ہیں تو وہ زخم اتنا گہرا اور اتنا ہرا ہوتا ہے
کہ کوئی آدمی اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا، اور پھر ایسا خاندان جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی انسیت تھی، اور پھر حضرت حسن اور حضرت حسین جس کے بارے میں رضی اللہ عنہما کی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں اور یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور کہا کہ یہ میرے دو پھول ہیں جو ان کو تکلیف دے تو ایسا ہے کہ جس نے مجھے تکلیف دی، اور پھر ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو یہ پورا خاندان ایسا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کے بارے میں اور ان کا خیال رکھنے کی واضح طور پہ تاکید کی تھی۔ لیکن پھر یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے کہ جس کا درجہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی اس کی قربانی زیادہ ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرض الموت میں ان کا دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خطاب کر کے حضور نے فرمایا کہ مجھے اس سے بخار جب چڑھتا ہے تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے تو تم دو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور فرمایا کہ جس کو بھی دنیا میں کوئی مصیبت آئے تو میری مصیبت کو دیکھ کر اپنے آپ کو تسلی دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ان مصائب سے اور ان پریشانیوں کا ایک نمونہ تھی، اور حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ انبیاء کرام کو ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جو ان کے قریب ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام کے بعد جو افضل بشر ہیں اس میں صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، تو یہ واقعی ایک بہت بڑی قربانی تھی، اور اس کو یاد کرنا اور اس کے ان دروس کو یاد کرنا اور اس سے پھر استفادہ کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ بالکل، آپ نے بہت اچھے سے الیبوریٹ کیا۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب اس دن روزہ رکھنے کی کتنی فضیلت ہے، کیونکہ کچھ لوگ 9-10 کا روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ 10-11 کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جو معمول تھا وہ 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا تھا۔ پھر جب ان کو یہ بتایا گیا کہ 10 تاریخ کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اب اس سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کو اپنی ایک علیحدہ شناخت باقی رکھنے کی اتنی زیادہ اس پہ زور ہے کہ عبادات میں بھی ان کو اللہ اسلام کو برداشت نہیں ہے کہ باقی یہود و نصارہ کے ساتھ ہماری مساوات ہو، اس میں بھی یعنی ایک الگ راہ و رسم اور ایک طریقہ اختیار کرنے کی حضور نے حکم دیا۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے حضور نے فرمایا کہ عاشورہ کے ایک دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے روزوں کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جیسے فرض نماز ہے اس کے بعد سب سے افضل ترین نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے، اور عرفہ کا روزہ جو ہے اس میں کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن عاشورہ کی وجہ سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور پھر چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک زندہ نہیں رہ سکے، لیکن چونکہ انہوں نے وہ ارادہ کیا تھا، حضور اکرم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ 9 کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اصل میں 9 کا روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہود کی مخالفت کرنا ہے، تو اگر 9-10 کو روزہ رکھ سکے تب بھی ٹھیک ہے، 10-11 کو روزہ رکھ سکے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ بہت بیمار ہے اس کے لیے رکھنا مشکل ہے 2 روزہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر وہ 2 نہیں رکھ سکتا تو بالکل چھوڑ دیں۔ اگر وہ 1 ہی رکھ سکتا ہے تو پھر 10 محرم کو رکھ سکتا ہے۔ تو وہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے کہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہونے کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، لیکن اگر مشکل ہو رہی ہے تو 1 روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا فضیلت والا روزہ ہے، اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی کوئی ہے کہ کتنی زیادہ فضیلت ہے اور کیا کچھ اس کے فیوز و برکات ہیں اس روزے کے؟ روزہ جو ہے اصل میں یہ جو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، صغیرہ گناہوں کو، کبیرہ گناہ کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ توبہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس دن ایک اور حدیث میں ہے اور اس کے بارے میں اگرچہ محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن کہ اس دن کو جو آدمی اپنے اہل و عیال پہ کانے میں فراخی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس پہ رزق کی برکت اور رزق کی راہیں کھول لیتے ہیں۔ اس کو ہم نے 15 شعبان کے ساتھ جوڑا ہے، آپ کو علم ہوگا اکثر 15 شعبان کو لوگ گھروں کے اندر اہتمام کرتے ہیں، یہ عاشورہ کے بارے میں ہے کہ عاشورہ کے دن اگر کوئی آدمی گھر والوں کے اوپر خرچے میں فراخی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے لیے وسعت کا سامان کر دیتے ہیں، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مجرب عمل بھی ہے، بہت سارے سلف صالحین اس کا تجربہ کرتے تھے، تو یہ ایک بہت افضل دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصی فضیلت دی ہے، تو اس کے روزے کا باقی اعمال کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ یہ پورا عاشرہ ہی بہت فضیلت والا ہے، پورا مہینہ فضیلت والا ہے، تو اس میں نیک اعمال کا ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح، کیونکہ ظاہر ہے ہر دن کوئی نہ کوئی ان کا امام حسین علیہ السلام کا کوئی نہ کوئی ساتھی، کوئی نہ کوئی ان کا جانثار شہید ہوتا رہا، ہم نے دیکھا، تو سارا یہ جو 10 دن ہے، سارا مہینہ ایون آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب میں اس طرح کی، مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی کلیکٹیو عبادات ہو سکتی ہیں جو ظاہر ہے کوئی اہتمام نہیں بھی کر سکتا تو اپنے زبان سے ذکر و اذکار کرتا رہے؟ اصل میں کلیکٹیو عبادات میں ہمیں یہ ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ عبادت جو ہے وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلائی ہے، اور اس میں ہم جب اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہماری دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے تو اسی کے اوپر رد ہے۔
تو جب ہم اپنی طرف سے کوئی عبادت بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا اللہ اور اس کے رسول کو اس عبادت کا اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اس کو شروع نہ کرا سکے. ہم چونکہ ان سے زیادہ دیندار ہیں تو ہمیں اس کو شروع کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. حضور کی حدیث ہے کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور اللہ سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں. اس سے عبادت اسی طرح سے کرو جیسے میں کرتا ہوں. ایک صحابی نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا, دوسرے نے کہا کہ میں ساری رات جاگتا رہوں گا, تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا میں نکاح بھی کرتا ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں, رات کو سوتا بھی ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, اس لیے مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. تو اس لیے جو انفرادی عبادات ہیں وہ سارے کر سکتے ہیں. اس دن ہمیں تلاوت کا, روزے کا, اور روزے کے ساتھ پھر باقی جڑے ہوئے اعمال ہیں, ذکر و اذکار کا, ان سب کا اہتمام کرنا چاہیے. اہل و عیال کے ساتھ فراخی کا اہتمام کرنا چاہیے, باقی لوگوں کو دینے کا اہتمام کرنا چاہیے, جو سارا سال ہم کر سکتے ہیں. اور یہ جو اوقات ہیں اصل میں حدیث میں آتا ہے, حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اوقات خاص ہوتے ہیں, جیسے آپ کے ٹی وی شو میں اور اس میں کوئی پرائم ٹائم ہوتے ہیں, بریک کا بھی وقت ہوتا ہے, بریک کا وقت ہوتا ہے, تو اسی طرح کچھ اکثر آپ کا گلا رہتا ہے کہ بریک ہو جاتی ہے, بریک ہو جاتی ہے. تو جو پرائم اوقات ہیں نا وہ سارا سال میں, جیسے ہفتے میں دیکھیں تو جمعے کے بعد عصر کی نماز کے بعد سے لے کر آگے کا وقت ہے, ہفتے میں پیر کا دن ہے, جمعرات کا دن ہے, پورے مہینے کے اندر 13, 14 اور 15 کے دن ہے, پھر سال کے اندر یہ چلتا رہتا ہے, یہ سرکل چلتا رہتا ہے, تاکہ جیسے موبائل کو چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہمیں بھی روحانی طور پہ چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح کے اوقات اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم باقی چیزوں سے ہٹ کے, دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کے ہم عبادات میں بہت زیادہ لگ جائیں اور اس وقت کو بہت زیادہ کیش کرنے کی. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے مفتی علامہ قمر عباس نقوی صاحب نے ویڈیو لنک سے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج ہم بات کر رہے ہیں 10 محرم الحرام کے حوالے سے, اور اسپیشلی آپ کے انیشیل ٹاٹس چاہوں گا کیونکہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ پورا جب سے یکم محرم سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. یہ ایک خاندان کی, ایک خانوادے کی, ایک کاز کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریوری, ریزسٹنس, یہ تمام تر چیزیں تھی آج کے دن میں اور اس 4, 5, 6, 10 دن میں. سو اس دن کے حوالے سے, اس کی مناسبت کے حوالے سے پہلے تھوڑا سا انیشلی آپ کے تھاٹس جاننا چاہوں گا, پھر آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ کا یہ حکم ہے بلسان رسالت مآب خاتم النبیین رحمت العالمین کے ذریعے سے اللہ کچھ تقاضے فرما رہا ہے, اور اللہ کا اعلان یہ ہے کہ رسول ان سے فرما دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا, ہم نے تمہیں گمراہی سے نکالا, ہم نے تمہیں انسان بنایا, ہم نے تمہیں قرآن دیا, ہم نے شریعت دی, ہم نے دین دیا, ہم نے اسلام دیا, ہم نے تم کو اللہ کی ہر نعمت عطا کی, اور تم کو خدا کی طرف سے تم کو دعوت حق دیا, دعوت دین دی, تم کو ہر طرح کی نعمتیں عطا کی, جو رسالت کی خدمات ہیں وہ سب کی. لیکن پروردگار یہ فرما رہا لا اسألکم علیہ اجرا, اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے ہمیں آپ سے کوئی اجرت نہیں چاہیے, کوئی آپ سے معاوضہ نہیں چاہیے, الا المودۃ فی القربى, سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرے, محبت کرے. یہ تقاضا اللہ کا ہے, یہ حکم اللہ کا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرنا, مودت کرنا, یہ حکم الہی ہے. یہ واجبات اور فرائض میں سے ایک اہم ترین فرض ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اقربا سے مودت کریں, ہم کوئی اجرت نہیں مانگتے. لیکن اس مودت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جب یہ اعلان فرما رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے, یہ کوئی عام بات اس طرح سے نہیں ہے کہ جس کو عام انداز میں دیکھا جائے. یہ خدا کا تقاضا ہے, یہ رب العالمین کا مطالبہ ہے, یہ وحدہ لا شریک کا مطالبہ ہے, یہ اس کی نہ خواہش ہے نہ اس کی کوئی عام بات ہے, یہ بلکہ ایک ایسا حکم ہے جو عالم اسلام کے اوپر یہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ تم میرے اہل بیت مودت کرو, محبت. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم سنت اور ثواب کے لیے تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں, اور ثواب اور
سنت جو ہے وہ سالہ سال کی جا سکتی ہے، کبھی کوئی منادی نہیں ہے اس کے لیے، لیکن ہم ان باتوں کے اوپر کہ جس کے لیے اللہ نے تقاضا کیا ہے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن ہستیوں کو اپنی ساری زندگی دنیا کے سامنے بتاتے رہے، دکھاتے رہے کہ یہ ذات کون ہے، یہ گھرانہ کون ہے، یہ اہل بیت کون ہے، ہر مقام پر جو ہے نا وہ انہوں نے تعارف کروایا کہ یہ میرے رب کا تقاضا ہے کہ ان سے مودت کرو، ان سے محبت کرو، اور بار بار یہ خاص طور پر آپ یہ مہینے کو دیکھیں تو یہ ایام الاضحیٰ ہے، یہ محرم الاحرام ہے، یہ عاشور کے ایام ہیں، یہ عشرہ کے ایام ہیں کہ جس پر عالم اسلام میں ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسی بات لوگوں کے سامنے ہے کہ جس کا کوئی کسی بھی طریقے سے اس کا مطلب اتنی درد بھری بات ہے، اتنا بالکل تکلیف دہ واقعہ ہے کہ عاشور کے دن حسین علیہ السلام جو نواسے رسول، یہ کون نواسے رسول، یہ کون حسین، عالم اسلام کو یہ سمجھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، اور یہ بات اپنے اندر اپنے قلب میں اتارنی پڑے گی کہ یہ مشترکہ سرمایہ عالم اسلام ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی والا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین حسین سے۔ یہی وہ حسن و حسین ہے جن کے لیے کہا سید سردار اہل الجنہ، جنت کے سرداروں کے، جوانان جنت کے سردار۔ اس گھرانے کو کس انداز میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت اور بتقاضا الہی آپ یہ دیکھیں کہ اگر نماز جمعہ کے اندر بھی آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس خطبے کو چھوڑ کر کے امام حسین کو جا کر کے گود میں اٹھا لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ کیوں اتنا احترام اور عزت جو ہے وہ ان اہل بیت کو عطا کی گئی؟ کا یہ رب کا تقاضا ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں جن کو عالم اسلام کو چاہیے کہ ان کو سمجھیں، ان کی معرفت حاصل کریں، ان سے محبت کریں، ان سے مودت کریں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی عالم اسلام نے بجائے اس کے کہ محبت کریں، مودت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی معرفت حاصل کریں، یہاں ظلم عظیم کیا گیا۔ کس کے ساتھ؟ آل رسول، کس کے ساتھ؟ اہل بیت اطہار، کس کے ساتھ؟ جن کی پاکیزگی و طہارت کی ضمانت قرآن دے رہا، جن کی معرفت اور محبت کی کا حکم قرآن دے رہا، اللہ دے رہا، اللہ کا حبیب دے رہا۔ ہم کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے نا کیا نہیں دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے؟ ابھی تو 85 برس گزرے تھے، صدیاں نہیں گزر گئی، 50 سال کا عرصہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شخصیات موجود تھیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے ہوئے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوش مبارک کے اوپر ان بچوں کو بیٹھا کر کے بازاروں کے اندر اور ہر جگہ پر دکھا کر لے کے جاتے تھے، دکھاتے تھے، مسجد میں، محراب پر، ہر جگہ پر انہوں نے تعارف کروایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے اور میں حسین سے۔ اور آپ کو معلوم ہے عزیز، یہ وہ ہستیاں اور یہ بڑی مشہور باتیں موجود ہیں، اور یہ میں اس انداز میں اگر آپ دیکھیں کہ اس شخصیت کی معرفت کو کس طرح حاصل کریں، کہ وہ وقت بھی آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں اور وہ نماز کی حالت میں ہیں، وہ سجدے کی حالت میں ہیں، اور حسین علیہ السلام جو ہے نا وہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے کھنڈانا کے رسول اللہ کے پشت مبارک پر تشریف رکھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ نماز کا عالم ہے، اللہ کی سب سے بڑی عبادت نماز۔ بالکل ایسی ہے علامہ صاحب، کیونکہ غزل نے بھی کچھ آپ سے سوال کرنے ہیں، میں نے بھی بہت سارے بھی سوال کرنے ہیں، لیکن کچھ یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے، ایک شارٹ سی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی باتوں کو یہیں سے کریں گے۔ اور آج کی اس 10 محرم کی جتنی بھی نشریات ہیں اس میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے جو اہل بیت ہیں
ان کی زندگی کو ہم اپنی زندگیوں کے لیے مشعل راہ بنا سکتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے ان 2 دنوں میں اس مہینے میں تو ہم بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کس طرح ڈیلی سے کر بیسس سکتے پہ ہیں، ان کس کی طرح جو زندگیوں کی روٹین تھی یا ان کے جو زندگی کے اصول تھے. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ.